کرنسی کو کیسے بہتر اور مضبوط بنایا جاتا ہے؟ چین کا اپنا 12 ہمسایوں سے کیا تنازع رہا؟ جنگ کالمز، ہر طرف مہنگائی۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے سیاسی اکابر نے اپنے خطے کے مختلف لوگوں سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ چلو آپ کیجریوال سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتے کہ وہ ہندوستانی ہے، تو پھر آپ بنگلہ دیش ہی سے سیکھ لیتے، جہاں کرپشن پر چیف جسٹس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش سے آپ نہیں سیکھنا چاہتے کہ وہ ہمارا بازو رہا ہے، تو پھر آپ ملیشیا کے ڈاکٹر مہاتیر محمد سے کچھ سیکھ لیتے، کم از کم ترقی کی راہ کا تعین ہی ہو جاتا۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ مہاتیر سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتے، تو پھر آپ سنگاپور کے لی کوان سے ہی ترقی کے راستوں کے گر پوچھ لیتے۔ مگر شاید لی کوان کی کچھ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوں گی، کیونکہ لی کوان تو صرف صاف صاف کہتا ہے کہ جب تم کسی شہر میں چوروں کو حکمران بنتا دیکھو تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس ملک کا سسٹم کرپٹ ہے یا پھر وہاں کی عوام بے شعور ہے۔ چلو لی کوان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی سخت باتیں ہمارے سیاسی رہنماؤں کو کہاں پسند آئیں گی۔ اب میری اپنے سیاسی اکابر سے گزارش ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چین ہمارا پرانا دوست ہے۔ چین سے ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ یہ باتیں ہمیں آپ لوگوں نے بتائیں۔ ہمیں تو صرف پتا ہے کہ چین کی 13 ملکوں سے سرحد ملتی ہے۔ چین 12 ملکوں سے کہیں نہ کہیں لڑا، اس کا اپنا 12 ہمسایوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنازع رہا۔ صرف ایک پاکستان ہی ہے جس سے چین کبھی نہیں لڑا، بلکہ چین نے ہر مشکل مرحلے پر ہماری مدد کی۔ چین ہمیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اپنے اس فریفتہ دوست سے ہی کچھ سیکھ لیتے۔ ہمارے پیارے سیاسی رہنما چینی صدر شی جن پنگ سے ہی کچھ سیکھ لیتے۔ چین تو بہت سے معاملات میں رہنمائی کے علاوہ عملی مدد بھی کر دیتا کہ ملک سے غربت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ چین ہمیں یہ بھی بتا دیتا کہ جو علاقے ترقی کے دور میں پیچھے رہ جائیں انہیں کس طرح برابر کی سطح پر لایا جا سکتا ہے، انہیں کس طرح تیزی سے ترقی کرنے والوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مگر آپ چینیوں کی بات بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہاں تو کرپشن کی سزا موت ہے، اور ہمارے رہنما اپنے ملک میں یہ چورن بیچتے ہیں کہ ترقی کے ساتھ کرپشن بھی ہوتی ہے۔ جب آپ ان ملکوں سے کچھ نہیں سیکھ سکے تو آپ افغانستان کے سادہ سے مولویوں سے کچھ پوچھ لیتے کہ مسلسل جنگوں کے باوجود کرنسی کو کیسے بہتر اور مضبوط بنایا جاتا ہے۔ لیکن آپ افغانستان کے مولویوں سے کیوں کچھ پوچھیں گے؟ آپ کی اپنی اکڑ ہے، آپ خود کو ان سے کہیں بہتر گردانتے ہیں۔ آپ ٹائی سوٹ والے ہیں، وہ سادہ شلوار قمیض والے۔ آپ اپنے خطے کے کسی بھی ملک سے کچھ نہیں سیکھ پائے تھے تو اپنا نظام ہی بدل دیتے۔ انگریز نے جو نظام غلاموں کے لیے بنایا تھا اسے رائج رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب حالت یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کی سانسوں میں کرپشن داخل ہو چکی ہے، اور اسی سسٹم کو بچانے کے لیے سیاستدان سرگرم ہیں۔ اس سسٹم کی سزا لوگ بھگت رہے ہیں۔ لوگوں کو بھوک، افلاس اور مہنگائی کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یاد رہے کہ اس راستے میں خودکشیوں کے مناظر بھی دکھائی دیے جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ باتیں تکلیف دہ ہیں۔ میں گزشتہ 3 دنوں سے جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف طبقات سے ملا ہوں۔ ان طبقات میں پنجاب کے بڑے زمیندار، چھوٹے اور درمیانی درجے کے زمیندار، کسان اور عام کاشتکار، مزدور، تنخواہ دار افراد، دیہات کے علاوہ شہروں میں بسنے والے لوگ، زندگی کے مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے افراد شامل ہیں۔ ہر طرف مہنگائی کا جن دندناتا پھر رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں اور موجودہ حکومت کا موازنہ عمران خان کی حکومت سے کر رہے ہیں۔ اس موازنے میں عمران خان جیت جاتا ہے تو پھر لوگ موجودہ حکمران کو اپنے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ شاید اقتدار پر براجمان لوگوں کو حالات کا مکمل ادراک نہیں، کیونکہ وہ عوام سے متعلق سوچ ہی نہیں رہے۔ ان حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر حالات لوگوں کو خانہ جنگی کے میدان میں اتار دیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ خانہ جنگی میں محفوظ مقامات بھی محفوظ نہیں رہتے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج۔